یہ ویڈیو کسی بھی انڈیویجول گروپ یا کمیونٹی کو ٹارگٹ یا ڈسرسپیکٹ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف اویئرنیس کریٹ کرنا، سیلف ریفلیکشن کو انکریج کرنا اور ایجوکیشن کے امپورٹنس پر بات کرنا ہے۔ یہاں کہی گئی باتیں جنرل آبزرویشنز اور ریئل لائف ایکسپیرینسز پر بیسڈ ہے، نہ کہ کسی اسپیسیفک پرسن پر۔ اگر کہیں کرٹیسزم نظر آئے تو وہ سیلف کرٹیسزم کے روپ میں ہے۔ اس کنٹینٹ کا انٹینشن کسی کے ریلیجس یا کلچرل سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنا نہیں ہے۔ آپ اس ویڈیو سے اگری کریں یا ڈس اگری، دونوں ہائی کیسز میں آپ کے ویوز کا پورا احترام کیا جاتا ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ایسے راستے پر چلا جہاں وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور کچھ روایتوں میں اضافی الفاظ ہے مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا، علم کی طلب رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو علم کی اہمیت تو میں سمجھتا ہوں بالکل واضح ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ طلب علم میں تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے تو کر جاؤ، اذیتوں سے گزر کر کے ایسی علم کرنا پڑے کرو، بلکہ فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی لمبا اور طویل اور مشقتوں بھرا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن تم تحصیل علم کے لیے مشقتوں بھرا سفر کر لو، لیکن علم سے کبھی بھی اپنے آپ کو دور نہ رکھو۔ تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی ساری زندگی علم سیکھنے میں پھر علم سکھانے میں۔ آج سب سے زیادہ ایجوکیشن میں ہندوستان میں کون پچھڑا؟ مسلمان۔ پیغمبر ہمارا کہہ رہا ہے، ہمارا، وہ ہم سب کے پیغمبر ہیں، کسی خاص وشیش کے نہیں، وہ کہتا پڑھو سمجھو۔ السلام علیکم، میرا نام محمد فیضان ہے۔ نہ میں کوئی بڑا اسکالر ہوں، نہ کوئی بڑا عالم، اور نہ ہی کوئی سیلیبریٹی، اور نہ ہی کوئی فیمس یوٹیوبر۔ میں بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں جہاں ہم روز اسٹرگل کرتے ہیں، روز کمپلینٹ کرتے ہیں، لیکن خود سے کبھی سوال نہیں کرتے۔ آج میں کسی پر انگلی اٹھانے نہیں آیا، خود سے اور آپ سے آج ایک ایمانداری کے ساتھ بات کرنے آیا ہوں۔ شاید آپ کو میری بات بری لگے، لیکن آج یہ حقیقت ہے۔ ایک سوال ہے، کیا ہم صرف اسی لیے پیدا ہوئے تھے کہ ہم زندگی بھر گزارا کرتے رہیں، یا اللہ نے ہمیں کسی بڑی ذمہ داری کے لیے پیدا کیا تھا؟ آج ہمارے آس پاس دیکھیے، 10 میں سے 7 مسلمان بھائی انڈیا میں یا تو لیبر کلاس کا کام کر رہے ہیں، یا چھوٹا موٹا بزنس، یا کوئی ایسی جاب جس سے ان کا مہینے کا خرچہ نکل جاتا ہے۔ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آج مسلمان کمیونٹی کا آج کے دور میں ہندوستان میں مذاق بنایا جاتا ہے کہ عبدل تو صرف پنچر جوڑتا ہے۔ مسلمان کا نام لے کے بولتے اے عبدل پنچر بنانے والا ہے، بولتے ہیں نا۔ اب ہم ان کو بتائیں گے کہ عبدل اب تک پنچر بناتا تھا، مگر عبدل کا بیٹا ابوالکلام کی طرح سائنٹسٹ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ عبدل تو پنچر بناتا تھا، مگر انشاءاللہ تعالی عبدل کا بیٹا پنچر نہیں بنائے گا، بلکہ سائیکل کی فیکٹری کا قیام عمل میں لائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وقت اگر صحیح کام کرتا وقت ہے تو عبدل پنچر نہیں بنا رہا تھا مسلم۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم محنتی نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے آج ہم نے ان دنیاوی کاموں کے چکر میں اپنے آپ کو ایجوکیشن سے بہت دور کر لیا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن دینی ہو یا دنیاوی، ہم دونوں طرف سے آج بہت دور ہو گئے ہیں۔ اگر ہم بات دینی تعلیم کی کریں تو آج ہم نے دینی تعلیم کو کیا بنا دیا ہے۔ اگر ہمارے بچے نے نادرہ یا حافظہ کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ختم، لیکن سچ پوچھئے ہندوستان کے بہت سارے مسلمانوں سے آج میرا یہ سوال ہے کہ کب ہم نے قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھا تھا، کب ہم نے سیرت النبی کو پڑھا، کب ہم نے اس سیرت النبی کی باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کری، کب ہم نے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کری۔ جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں تو وہ ہماری ادائیگی صحیح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کبھی ہم نے جاننے کی بھی کوشش کری، یا صرف ہم زندگی ایسے ہی گزار رہے ہیں؟ زندگی بس نکلتی جا رہی ہے اور ایک دن اچانک موت۔ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب آپ ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف ہو، آپ دیش کے بچوں کو مکھیہ دھارا سے نہیں جوڑتے ہو۔ آپ کو پوچھنا چاہیے یہ کہ بتاؤ بھارت کو آئی آئی ٹی کس نے دیا؟ اس دیش کے ایجوکیشن سسٹم کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والی آئی آئی ٹی اگر بھارت میں کسی نے بنائی ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد نے بنائی ہے، جو کسی کالج اور یونیورسٹی سے پڑھ کے نہیں آئے تھے، بلکہ انہی مدارس اسلامیہ کا پروڈکٹ تھے۔ آپ پوچھئے دنیا سے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کس نے بنایا ہے؟ یہ جو آر ٹی ای کی بات کرتے ہیں، اس آر ٹی ای کا پرپوزل بھی مولانا آزاد نے 1947 میں رکھا تھا۔ آپ پوچھئے کہ دھرم کے نام پر جب 2 ملکوں کو بنایا جا رہا تھا تو 2 نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کرنے والے مولانا حسین احمد مدنی بھی انہی مدارس کے پروڈکٹ تھے۔ آپ کہتے ہو مدرسے ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف ہیں؟ اور اگر آج کے ٹائم میں ہم دنیاوی تعلیم کی بات کریں تو بہت سے مسلمان بھائی کہیں گے کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیسے قابل بنائیں، ڈاکٹر انجینئرز کی فیس بھی اتنی ہوتی ہے، ہم کیسے دے سکتے ہیں وہ ساری چیزیں۔
माना कि मसला ये है कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, आप इतनी बड़ी डिग्रियां हासिल नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, खुद के लिए कर सकते हैं, एक बेहतर फ्यूचर के लिए। अगर आज आपके पास पैसे भी नहीं हैं तो आप अपने स्किल्स को घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज को वॉच कर सकते हैं और उसमें बिगनर टू एडवांस बन सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब कोर्सेज हैं जिससे हमारे स्किल्स भी अच्छे अपडेट होंगे और हमारी आमदनी का एक अच्छा जरिया भी बनेगा, जैसे इंग्लिश लर्निंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे कोर्सेज आज के टाइम में अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर अल्लाह ने आपको पैसे से नवाजा है तो उस पैसे का सही यूज़ करें, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या लॉयर बनाएं। हम दुनिया की तालीम के भी मोहताज हैं, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। हमें अगर बेहतरीन मुफ्ती की ज़रूरत है तो हमें बेहतरीन एडवोकेट की भी ज़रूरत है। अगर हमें बेहतरीन हिफ्ज़ कराने वाले की ज़रूरत है तो हमें बेहतरीन प्रोफेसर की भी ज़रूरत है। हर मैदान के अंदर आदमी पैदा होने चाहिए, पैदा करने चाहिए, लेकिन पहले उनको मुसलमान रहना चाहिए, इस्लामी अक़ीदे से वाकिफ़ रहना चाहिए। वो एडवोकेट बन जाएँ और उन्हें कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मालूम न हो, इसका मतलब ये है कि यह आदमी बर्बाद हो गया, इसलिए कि बगैर इस कलमे के उसका ईमान पर खात्मा नहीं होगा। ये एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत है। आज हमारे बहुत से मसले कोर्ट रूम में अटके पड़े हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से। कुरान शरीफ में हमें हर चीज़ के लिए रहनुमाई दी, लेकिन अफसोस हमने उनको अपनी ज़िंदगी में उतारा ही नहीं। और अगर आज हमें सिस्टम से अपने हक के लिए बात करनी है तो हमें उसके लिए अपने कानून भी नहीं पता, अपने बेसिक राइट्स नहीं पता। इसीलिए ज़रूरी है एजुकेशन, कि आपको अपने हक के बारे में पता हो, अपने लॉस पता हो, जिससे आप सिस्टम से खड़े होकर लड़ सके। आज के टाइम में ज़्यादातर हम किस पर जोर देते हैं? अगर हमें एजुकेशन से मोहब्बत है या तो दीनी तरफ या दुनियावी तरफ। हम नादरा करते हैं, हाफिज़ बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, मुफ्ती बनाते हैं, फिर दुनियावी तरफ हमें अच्छी एजुकेशन देके इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट या लॉयर बना देते हैं। लेकिन हमें दोनों को पकड़कर चलने की आज ज़रूरत है। और अगर हम दोनों को अच्छे से नहीं पकड़ सकते तो हमें बेसिक एजुकेशन, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज बहुत से मुसलमान भाई कहते हैं कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलना मुमकिन नहीं, दोनों की पढ़ाई साथ में नहीं की जा सकती। लेकिन बहुत सारे आज के टाइम में रियल एग्जाम्पल हैं जिन्होंने दीन और दुनिया माशाल्लाह दोनों को संभाल कर रखा और उनमें बुलंदी भी हासिल करी। जैसे डॉक्टर इसरार अहमद खां साहब, डॉक्टर भी और दीन के दाई भी। पीर जुल्फिकार नक्शबंदी साहब इंजीनियर भी रहे और रहनुमाई में बुलंद मुकाम पर भी। मुफ्ती शुमैल नदवी साहब दीनी इल्म, साइंस, इंग्लिश और आज की दुनिया पर गहरी पकड़ भी। मौलाना काब रशीदी साहब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी और माशाल्लाह मौलाना भी। मेरा यह मैसेज खासकर नई नस्ल के लिए है, तुम सिर्फ सर्वाइव करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दो, या तो दीनी इल्म में महारत हासिल करो या दुनियावी एजुकेशन में, या कम से कम बेसिक दीन और दुनिया दोनों को ज़रूर सीखो। इस्लाम कमज़ोर नहीं, कुरान कमज़ोर नहीं, आज कमज़ोर हम हो गए हैं अपनी सोच के नज़रिए से। अगर हम आज जाग गए और सीखना शुरू कर दिया तो हमारी पहचान और ज़्यादा मजबूत और बुलंद हो जाएगी। सेल्फ क्रिटिसिज्म इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इन उर्दू, खुद पर तनकीद ही खुद को बेहतर बनाने का पहला कदम है। अस्सलामु अलैकुम।